اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کی 9ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے جو معلوم ہے۔ فمن فرغ، پس جس شخص نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، تو پھر کوئی بے حجابی نہیں ہے، ولا فسوق، اور نہ گناہ کی بات ہے، ولا جدال، اور نہ جھگڑنا ہے، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو، من خیر، کوئی نیکی، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالی۔ وتزودوا، اور توشہ بنا لو، زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے حج کے کچھ احکامات کو بیان فرمایا ہے اور ممنوعات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے مہینوں کی تعیین فرمائی ہے۔ یہ اشہر کا لفظ استعمال ہوا۔ اشہر یہ شہر کی جمع ہے، اور شہر مہینوں کو کہتے ہیں۔ پیچھے گزرا بھی ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے چند ہیں اور معلوم ہیں۔ تو یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ تو نہیں ہے، اس کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن اس کو بھی اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ تو شوال یہ چھوٹی جو عید والا مہینہ ہے، رمضان گزر کے جو مہینہ آتا ہے شوال اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا مہینہ ذی قعدہ ہے، اور اس کے بعد پھر حج والا مہینہ ذی الحجہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں سے پہلے احرام باندھ لے حج کا، اور پھر اسی احرام سے حج کر لے، یعنی شوال داخل نہیں ہوا، رمضان میں باندھ لیا اس نے، تو اب اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا حج تو ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے احرام باندھا، وہ نیت کی ہے، لیکن مکروہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اشہر حج سے، حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھا ہے۔ تو یہ تعیین فرما دی اللہ جل شانہ نے۔ یہ پہلے سے بھی چل آ رہا تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے، ان مہینوں میں حج کو متعین کرتے تھے، لیکن یہاں باقاعدہ طور پر اللہ جل شانہ نے اس کی توثیق فرما دی ہے۔ اب اگلی جو الفاظ ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا فمن فرغ فیہن الحج، جس آدمی نے بھی ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور تلبیہ کہنا شروع کر دیا، پختہ عزم اور ارادہ کر لیا۔ تو اب یہ کرنے کے بعد اب پھر اللہ جل شانہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج میں یہ 3 کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ فلا رفث، رفث نہیں ہے حج میں۔ رفث کا اطلاق عام ہے کہ انسان بے پردگی سے لے کر مباشرت تک جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رفث میں داخل ہیں۔
پھر غیر محرم کے ساتھ تو اس طرح کی چیز ویسے بھی حرام ہے، لیکن اپنی انسان کی جو اپنی عورت ہے، اپنی بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی مباشرت وغیرہ سب چیزیں اب احرام کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اب جب تک احرام سے نہیں نکلے گا اس وقت تک یہ ساری چیزیں اس کے لیے احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ ولا فسوق، فسوق حج کی احرام کی حالت میں فسق بھی جائز نہیں ہے۔ فسق سے مراد اللہ جل شانہ کی نافرمانی، کوئی گناہ کسی بھی طرح کا، یہ اب اس سے انسان بچے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا جدالہ، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو پہلے سے یہ سب چیزیں اللہ جل شانہ نے بتائی ہیں۔ وہاں پہ پھر جب انسان حج کے افعال بھی تھوڑے سے مشقت طلب ہے، پھر انسان جب گھر سے بھی دور ہو تو اس کو پھر بات بات پر غصہ آتا ہے، تو اس لیے یہ سب اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے بتا دیا کہ یہ سب کام وہاں پہ ممنوع ہے۔ اس لیے کہ یہ حج بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، اس نے حج کیا، اس کے دوران نہ تو اس نے کوئی اس طرح کی مباشرت کی، نہ کوئی اس طرح کی بات کی، گناہ کی، نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے جیسا کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ میرے حج کو یہ حج مبرور بنا دے، میرے غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے ایسا حج وہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ اس دوران اس لیے گناہ نہیں کرنے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ ایک طرف ہم لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب بات، یعنی نیکی بھی کر رہے ہیں، اس نیکی کو ساتھ ساتھ وہ خرابی کر رہے ہیں، اس کو اڑا بھی رہے ہیں۔ تو اب حج کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ اس بات کا، حرم شریف کا جو تقدس ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کہ وہاں پہ بہت سارے کام ایسے جو عام حالات میں ہم کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں، لیکن وہاں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ سریعام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ اس جمعے کی بات ہے، یہاں دو حضرات تھے، دونوں نیک آدمی تھے، ایک نفل پڑھ رہا تھا اور دوسرا وہاں اس کے قریب تلاوت کرنے لگا۔ تو نفل پڑھنے والے نے، جمعے سے پہلے کی بات ہے، 1-2 گھنٹے، تو نفل پڑھنے والے نے دوسرے سے کہا کہ آپ ذرا آہستہ پڑھیں، میں یہاں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ باہر جا کے نفل پڑھیں، یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے حال کی بات ہے۔ اس پہ ان کا آپس میں تکرار ہو گیا اور بات لڑائی تک چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ، ایک نفل پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، دوسرا قرآن پڑھا ہے تلاوت کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ بات بڑھ کے بہت آگے تک چلی گئی۔ وہ شکر ہے میں نے جب آواز سنی تو میں کمرے سے نکلا اور میں نے ان کو آگے چھوڑایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ایک طرف تو آپ نیکی کر رہے ہو اور دوسری طرف سے اس نیکی کو تم جب لڑائی جھگڑا کرو گے، ایک دوسرے کا برا بھلا کہو گے، وہ تو نیکی تو ساری برباد ہو گئی آپ کی۔ تو یہ ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں آج کل چل رہی ہیں، ساتھ ہی نیکی ساتھ ہی گناہ، ساتھ ہی نیکی ساتھ ہی گناہ۔ تو یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جب تم نے احرام باندھ لیا اور اس کا تقدس ہے، پھر وہاں جو مقام ہے حرمین شریفین اس کا الگ سے تقدس ہے، تو اب اس کے درمیان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب حج کے دوران یہ سب چیزیں نہیں کریں۔ تو اس لیے نیکی کرنا بھی کمال ہے، لیکن نیکی کو کر کے اس کو بچا لینا اس سے بڑا کمال ہے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے حج سے اوپر، کہ تم نوافل پڑھتے ہو، اضافی طواف کرتے ہو، تو فرمایا کہ وہ سب اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، اس کا تمہیں الگ سے اجر و ثواب ملے گا۔
اور حاجی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پہ عبادت میں گزارے۔ اور آج کل تو چونکہ کیمرہ آ گیا تو بس وہ سیلفیاں اور یہ سب چیزیں وہ لائیو دکھا رہے ہیں جی، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وہ تزودوا، اور زاد راہ لے لو، توشہ لے لو، فإن خیر الزاد تقویٰ، فرمایا کہ یقیناً بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیے، یہ زاد راہ یعنی انسان اپنا خرچہ وہ ساتھ لے کے جائے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے متحد ہیں، مثلا اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں جن کو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے، جتنا سے کے لیے بھی، ان کا جو توشہ ہے، خرچہ ہے مہینے کا، وہ بھی دے کر جائے۔ اتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ شوق تو ہر انسان کو ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہر مسلمان کو، لیکن اس لیے اللہ جل شانہ نے سب لوگوں پر حج فرض نہیں کیا، اس کے ساتھ قید لگا دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی کی استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ جسے زکوٰۃ ہر انسان پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کے بارے میں بھی یہ بات سمجھیے کہ ایسے حج نہیں کرنا چاہیے، ساتھ انسان کے پاس وہ توشہ، وہ زاد راہ ہونا چاہیے، آنا جانے کا، واپسی کا کرایہ، وہاں رہنے کا خرچہ، پیچھے گھر والوں کا خرچہ، وہ سب اتنے پیسے اس کے پاس ہوں تو پھر حج فرض ہے، پھر ضروری ہے۔ جہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یمنی لوگ تھے، بعض یمنی لوگ یمن سے آنے والے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی حج کا موسم آتا تو بے سر و سامانی کی حالت میں چل دیتے، بس ایک چادر لی کندھے پر رکھی اور چل گئے، اور پھر کرتے جب رات سے جب سب چیزیں ظاہر انسان کے پاس کرایہ نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں، پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگتے تھے، تو ایک بری بات تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنا توشہ، زاد راہ یہ اپنے ساتھ رکھو، اور پھر فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ سفر حج میں اگر انسان کے پاس مادی وسائل، پیسے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اب اس کو اچھا ہوٹل مل جائے گا، اچھی رہائش مل جائے گی، لیکن اگر تقویٰ کی پونجی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر حج کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حج کے اندر تقویٰ کو لازمی پکڑے، ایک مطلب اس کا یہ ہے، کیونکہ اصل جو توشہ، زاد راہ وہ تو تقویٰ ہے۔ اور دوسرا معنی یہاں تقویٰ سے مراد وہ سوال ہے، فرمایا کہ زاد راہ لے لو، اس لیے کہ جب تمہارے اندر وہ تقویٰ والی بات پیدا ہو گئی تو پھر تقویٰ کی وجہ سے پھر تم سوال سے بچ جاؤ گے، لوگوں سے پھر مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس زمانے میں تو یہ گداگری، یہ مانگنا، یہ تو ایک باقاعدہ پیشہ بن گیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مانگنے والے لوگ، گداگر، یہ بھکاری، فرمایا یہ اللہ کی عدالت میں یہ پیش ہوں گے اور ان کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اتنی بری بات ہے، میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسجدوں کے دروازوں پر، چوکوں چوراہوں میں سب لوگ ہی، ہمارے تو حکمران بھی بیکاری ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک سب بس باہر سے لیتے ہیں، کفار سے، امریکہ سے، اور کھاتے ہیں، بس سب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محنت کریں، مزدوری کریں، اور لیکن مانگنا نہیں چاہیے کسی سے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور انسان کو رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ ہم حلال کمانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ایک مزدور بیچارہ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوگا، اور ایک مانگنے والا ہے تو اس کو ہم ثواب سمجھ کے دیتے ہیں، اس کے بجائے مزدور کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو تھوڑی سی دہاڑی میں زیادہ پیسے دے دیں، اضافی پیسے دے دیں، لیکن ایسا نہ کریں۔ تو بس وہ مزاج ایسا بن گیا ہے۔ آگے دیکھیے فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو، فرمایا کہ تقویٰ میرا اختیار کرو، جب تقویٰ آ جائے گا تو انسان ساری چیزوں سے بچ جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو حج کے مہینوں کی تعیین کی کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے، اور اس کے بعد پھر حج کے مہینوں میں جب انسان نے احرام باندھ لیا تو پھر 3 چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ والے کام، یہ گناہ، یہ نافرمانی، باقی سب چیزیں یہ نہیں کرنی ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد